السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے عورت کی اوقات کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عورت کی اوقات ہی کیا ہے تو ذرا سنو اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو۔ عورت صرف ایک نام نہیں، صرف ایک رشتہ نہیں، صرف گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ایک ہستی نہیں۔ ذرا غور سے سنو، جب جب وقت نے پکارا تو عورت نے تاریخ رقم کی ہے۔ فرعون کے ظلم کے سامنے ایمان کا علم بلند کرنے والی کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ ایک عورت تھی، حضرت آسیہ، جس نے اپنے رب پر ایمان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی پرواہ نہ کی۔ اور ذرا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو، نہ آبادی، نہ سامان، نہ کوئی سہارا، صرف ایک ننھا سا بچہ اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی۔ آج اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ان کے اسی عمل کو عبادت کے طور پر ادا کرتے رہیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ یاد کرو جب پوری دنیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں لگی ہوئی تھی، تب سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی کوئی مرد نہیں تھی، بلکہ ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے صرف ایمان ہی نہیں لائی، بلکہ اپنا مال، اپنا سکون، اپنی طاقت، سب کچھ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں لگا دیا۔ اور اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادتوں میں بھی ایک عظیم نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ وہ ظلم سہتی رہی، تکلیف برداشت کرتی رہی، مگر ایمان سے پیچھے نہ ہٹی۔ پھر علم کی دنیا میں آئیے، یہاں بھی عورت کا مقام دیکھ لیجئے۔ یہ بھی ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے علم فقہ، حدیث اور فہم دین میں ایسا مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اور ذرا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ وہ اپنی فریاد لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ان کی بات آسمانوں کے رب نے سن لی۔ پھر قرآن نے ان کی فریاد کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ عورت کی اوقات ہی کیا ہے؟ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو سکون ہے، اگر ماں ہے تو نسلوں کی تربیت گاہ ہے، اور اگر وہ ایمان، کردار اور قربانی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو تاریخ اس کے قدموں کے نشانات محفوظ کر لیتی ہے۔ اس لیے عورت کو کمتر سمجھنے سے پہلے اسلام کی تاریخ پڑھو، کیونکہ جس دین نے عورت کو عزت دی، اس دین کی تاریخ میں عورتوں نے بھی ایمان، علم، قربانی اور وفا کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جنہیں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور آخر میں بس ایک بات، عورت کی قدر اس لیے نہ کرو کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک باعزت مخلوق ہے، کیونکہ ایک عورت صرف ایک زندگی نہیں سنوارتی، بلکہ وہ پوری نسل کو سنوار سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔